السلام علیکم۔ سلگتی محبت مکمل ناول از قلم ماہ نور۔ عباس ماہین سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ ماہین اس کی بے باکیوں سے سسکی تھی۔ ماہین کی سانسیں تیز تھیں۔ پتہ ہے تمہیں اولاد پیدا کرنے کے لیے بہت سارا درد برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ابھی سے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں درد کم ہو اور ہماری اولاد بھی نارمل ہو جائے۔ وہ اسے ہنسانے کے لیے بے باک ہو رہا تھا۔ اس کی بے باک باتوں اور ہاتھوں کی حرکت پر وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ ماہین اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر آرام سے لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی کتابوں کی دیوانی تھی، شاعرانہ مزاج رکھتی تھی اور محبت بھری کہانیاں پڑھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اپنے دل کے جذبات کو لفظوں میں ڈھلتا دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس لمحے بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، دل کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور اشال کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماہین نے ڈائجسٹ سائڈ پر رکھا اور معمول کے مطابق مسکرا دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اشال جو ہمیشہ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، اس بار ذرا مختلف انداز میں تھی۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی، طنزیہ انداز میں بولی کہ بڑی دل فریبی سے مسکرایا جا رہا ہے، شاید کوئی خاص بات ہے۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا کہ وہ اپنے پسندیدہ ناول میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اشال سے کہا کہ کبھی وہ بھی پڑھ کر دیکھے، لیکن اشال نے ہاتھ جھٹک کر اس بات کو بے معنی قرار دے دیا۔ اشال کی باتیں جیسے اس کے دل پر وار کرنے لگی جب وہ کہنے لگی کہ یہ سب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خواب، یہ محبت، یہ سب بکواس ہے، کیونکہ عباس بھائی کو یہ سب پسند نہیں۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اچانک یہ سب باتیں کہاں سے آ گئیں۔ اشال کے الفاظ کا اگلا وار اس کے دل پر بجلی بن کر گرا جب اس نے کہا کہ وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے اور اب اس کو اس کی پسند اور ناپسند ماہین کی پسند اور ناپسند ہونی چاہیے۔ اس نے بلا جھجک کہہ دیا تھا، جبکہ وہ عباس بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اشال نے جیسے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشال نے طنز سے کہا کہ اس کے تایا جان یہ رشتہ فائنل کر کے آئے ہیں اور اب اس کے چونچلے ختم ہونے والے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی کسی جنگ کا اعلان کر کے آئی ہو۔ ماہین کی اور اشال کی ہمیشہ اچھی دوستی تھی، لیکن آج جو زہر اس کے لہجے میں تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ ماہین کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کے باپ نے بغیر اس کی مرضی کے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بے یقینی اور خوف سے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اسے شدت سے لگا کہ اشال جھوٹ بول رہی ہے۔ خواب دیکھنے پر طنز سن کر اس نے بھی دو ٹوک لہجے میں کہا کہ خواب دیکھنا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں اور اس کی خواہشیں اس کی اپنی ہیں۔ اشال نے جاتے جاتے بھی آخری وار کیا کہ کل وہ مٹھائی لے کر آئیں گے اور یہ بات طے ہے۔ ماہین کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے قدم خود بخود اس کی ماں کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ آسیہ بیگم سکون سے سو رہی تھی جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ آسیہ بیگم نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا کہ آرام کرنے دو، کیا بات ہے؟ ماہین کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے لرزتی آواز سے کہا کہ امی سچ بتائیں، کیا اس کا رشتہ عباس بھائی سے طے کر دیا گیا ہے؟ آسیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور نرمی سے کہا کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس کے والد نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ماہین کی جان میں جان آئی، مگر پھر بھی دل کا ڈر کم نہ ہوا۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کہا کہ اگر ذکر ہو بھی گیا تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی، کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آسیہ بیگم نے جیسے روایت کے مطابق نرم انداز میں کہا کہ اچھی بیٹیاں اپنے باپ کی مرضی کو ترجیح دیتی ہیں، مگر ماہین نے صاف جواب دیا کہ اچھی بیٹیاں اپنی خواہشوں کو بھی اہمیت دیتی ہیں، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ ماں کی خاموشی پر غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اندر بے چینی اور خوف کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے وہ جانتی تک نہ ہو۔ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کی پسند کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عباس عمر میں بڑا تھا، مزاج الگ تھا، اور وہ اس کے لیے کبھی بھی ایک آئیڈیل انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی گمنام زندگی میں کسی معمولی انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن ایسے انسان کے ساتھ نہیں جو اس کے دل کے خلاف ہو۔ وہ سوچتی رہی، پریشان رہی۔ عباس کی شکل بھی اب ماہین کو یاد نہیں تھی۔ اتنے سال بیت چکے تھے کہ اس نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ 7 سال اس نے بیرون ملک گزارے اور واپسی کے فوراً بعد ہی اس کی اور ماہین کی شادی کی خبریں پھیلنے لگی۔
حیرت اس بات پر تھی کہ جب تک وہ پردیس میں تھا تب تک کسی کو یہ علم نہ تھا کہ ان دونوں کو کسی بھی رشتے میں جوڑنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اب اچانک یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا بغیر اس کی مرضی اور خواہش کے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ایک بے نام سا خوف تھا جس نے اس کے اندر شور مچا رکھا تھا۔ اسے شدت سے شام کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اظہر صاحب روز شام میں گھر آتے ہیں اور وہ وہی اسے حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر بےتاب تھی اپنے باپ کی واپسی کے لیے۔ جو ہی وہ آئے، ماہین لپک کر ان کے پاس پہنچی، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا اور ادب سے سلام کیا۔ باپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور جواب دیا۔ معمول کے مطابق وہ کچن میں پانی لینے گئی، ان کے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی معمولی باتیں کرتی رہی، لیکن دل میں بے چینی بدستور بڑھتی جا رہی تھی۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا چائے بنا دو، مجھے تمہاری امی سے ضروری بات کرنی ہے، تو وہ ساکت ہو گئی۔ ایسا پہلی بار تھا کہ باپ نے اسے یوں خود سے دور کیا تھا، اور دل میں کھٹکنے والا خدشہ جیسے سچ ثابت ہونے جا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے قدم کمرے سے نکلتے ہی دروازے کی اوٹ میں جا ٹھہرے اور کان ان کی باتیں سننے لگے۔ باپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے وجود پر بجلی بن کر گرے۔ ماہین اور عباس کا رشتہ طے پا چکا تھا، رات ہی اس بارے میں بات مکمل ہو چکی تھی، اور اماں جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ نکاح اور رخصتی جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ عباس کو دوبارہ دبئی جانا پڑ سکتا تھا۔ ماہین جیسے زمین میں دھنس گئی، اس کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر لیا گیا؟ وہ جو ہمیشہ باپ کے ہر فیصلے پر اعتبار کرتی آئی تھی، آج اسے اپنے ہی رشتوں سے شک ہونے لگا تھا۔ دل میں بدگمانی نے جنم لیا، خاص طور پر عباس کے لیے۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی میں زبردستی ایک انجان اور اجنبی شخص کو گھسایا جا رہا ہے، جو نہ اس کے مزاج کا تھا نہ اس کی سوچ کا۔ ماں باپ کے درمیان وہی گھسی پٹی روایتیں تھیں۔ باپ کا فیصلہ حرف آخر تھا اور ماں کی خاموشی گویا اس فیصلے کی تائید۔ آسیہ بیگم ہمیشہ سے شوہر کے فیصلوں کی پابند تھیں، اور آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ ماہین جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی اس کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی، سب کچھ اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ ہمت متوجہ کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پہلی بار اس نے اپنی آواز بلند کی، پہلی بار اپنے حق کے لیے زبان کھولی۔ اس نے صاف کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے اور جانتی ہے کہ اس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا جب جس تعلیم، جس تربیت پر اتنا مان تھا، وہ سب بیکار ثابت ہوئی، کیونکہ آج اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا۔ اس نے باپ سے کہا کہ پڑھ لکھ کر بھی اگر زندگی کے سب فیصلے اس کی مرضی کے خلاف ہونے ہیں تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اظہر صاحب کے ماتھے پر بال آ گئے۔ اس سخت لہجے میں بولے کہ تعلیم صرف عزت کے لیے دلوائی تھی، یہ نہیں کہ باپ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا جائے۔ ماہین نے روکتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلے کو نہیں مانتی، لیکن طریقے کو غلط کہہ رہی ہے۔ کم از کم پوچھا تو جاتا۔ آسیہ بیگم نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور ماہین سے کہا کہ وہ کمرے سے چلی جائے، مگر وہ اڑی رہی۔ پہلی بار باپ کے سامنے ڈٹ گئی، لیکن جیسے ہی باپ نے سختی سے کہا کہ وہ کمرے میں واپس جائے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس کے دل میں کرب کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے ہر صورت یہ رشتہ ناپسند تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص شامل ہو جس کی نہ وہ شکل پہچانتی تھی نہ مزاج۔ عباس اس کے خیالات، اس کے خوابوں، اس کے وجود کے برعکس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی معمولی سے شخص کے ساتھ بھی خوش رہ سکتی تھی، لیکن کم از کم اس کے دل کے مطابق تو وہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس رشتے کی بنیاد صرف خاندان کی مرضی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہین کا ضبط ٹوٹ گیا۔ غصے سے اس نے ہاتھ پیر مار کر ساری کتابیں نیچے گرا دیں اور شیشے کے سامنے رکھا ہوا سامان اس کی بے بسی کی نظر ہو گیا۔ یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ صبر اور خاموشی سے سب سہنے والی لڑکی تھی، لیکن آج اس کے اندر جیسے صدیوں کا لاوا ابل پڑا تھا۔ اس کی بہن نادیہ، جو ہمیشہ اسے نرم مزاج جانتی تھی، حیرت سے سہم کر آگے بڑھی اور نرمی سے اسے سنبھالا، بیڈ پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا، مگر ماہین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے اندر کے طوفان کو کم نہ کر سکی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ایسی اذیت جو لفظوں سے کہیں آگے تھی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے نادیہ کو بتایا کہ اس کے بابا نے اس کی شادی عباس سے طے کر دی ہے۔ نادیہ، جو کچھ بھی نہ سمجھ سکی، خوشی سے کہہ بیٹھی کہ واہ آپی، مزہ آئے گا، مگر ماہین نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ وہ کسی بھی طرح اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کی شخصیت، خواب، مزاج اور سوچ عباس سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ ایسا شخص نہیں چاہتی تھی جو صرف عمر، تجربے یا کاروبار کے ترازو میں تولا جائے، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ
جس کے ساتھ وہ جڑے وہ اس کے دل اور وجود کے قریب ہو۔ نادیہ نے نرمی سے مشورہ دیا کہ ایک بار ملاقات کر لو، شاید پسند آ جائے، لیکن ماہین کے دل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شادی صرف رشتے کا نام نہیں تھی، یہ اس کی زندگی تھی، اس کی سانسیں تھی، اور وہ ان کے ساتھ سودے بازی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات کسی طرح کاٹ دی، نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی اشال کی کال نے جیسے اس کی نیند میں سلگتے زخم کو نیا درد دے دیا۔ اشال کا طنزیہ انداز، اس کے بدلے بدلے تیور، یہ سب کچھ ماہین کے دل پر خنجر کی طرح چلتے رہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب عباس اور اس کے گھر والے ان کے گھر موجود تھے۔ وہ بیزاری اور سنجیدگی سے ان سب کے سامنے جا کر بیٹھی، کوئی خوشی، کوئی جوش، کوئی ہنسی چہرے پر نہ تھی۔ وہ جیسے بس جسمانی طور پر موجود تھی، لیکن اس کی روح کہیں دور، بہت دور جا چکی تھی۔ پہلی بار عباس کو سامنے دیکھا تو وہ ظاہری طور پر وجیح اور سنجیدہ سا، مگر ماہین کی نگاہیں صرف جسم نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ اس کی فطرت اور مزاج میں جھانک رہی تھی۔ اور جب اس کی چچی نے شگن کے پیسے دینے کی بات کی تو ماہین نے پہلی بار ہمت کر کے اپنی آواز بلند کی، صاف الفاظ میں کہا کہ اسے عباس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سب حیران رہ گئے، یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں خودداری اور مزاحمت صاف جھلک رہی تھی۔ لان میں عباس کے ساتھ بیٹھ کر وہ سنجیدگی سے بولی کہ وہ اس شادی کے حق میں نہیں۔ عباس کی مسکراہٹ اور پرسکون انداز نے اسے مزید الجھا دیا۔ وہ شخص جس کے بارے میں سنا تھا کہ عورتوں کی آزادی اور خواہشات کو اہمیت نہیں دیتا، آج اس کے سامنے نرمی سے کہہ رہا تھا کہ لڑکیوں کو جاب کرنی چاہیے، اپنے خواب پورے کرنے چاہیے۔ ماہین لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی، جیسے اس کی سوچ اور سننے والے الفاظ کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ عباس کی نظروں میں کوئی زبردستی نہ تھی، کوئی جبر نہ تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ چاہے تو شرائط لکھوا سکتی ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ سب سن کر ماہین الجھ گئی۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی وہ منظر یہاں نہ تھا، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم نہ ہو سکی۔ وہ جانتی تھی کہ چہرے پر نرمی سے جانے والے دلوں کے پیچھے چھپی تلخیاں کبھی کبھی وقت پر سامنے آتی ہیں۔ وہ شخص اس کے لیے اجنبی تھا، چاہے وہ کتنا بھی نرم و شائستہ بن جائے۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی، بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جیسے اس کے اندر کوئی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ عباس کے ساتھ اس دن کا رشتہ رسمی طور پر طے پا گیا، شگن کے، اور وہ خاموشی سے رسموں کے شکنجے میں جکڑتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ محبت کے بغیر جینا اذیت ہے۔ اسے ایسا ساتھی چاہیے تھا جو اس کی بات کو سمجھے، اس کے خوابوں کا احترام کرے، ایک ایسا ساتھی نہیں جو صرف اس کے والدین کی مرضی سے خاندان کی بھلائی کے نام پر اور مالی فائدے کے نام پر اسے قبول کرے۔ رات کو ماں سے بحث ہوئی، ماں نے پھر وہی پرانے الفاظ دہرا دیے، اولاد کی بہتری، خاندان کی عزت، اچھا رشتہ، محفوظ مستقبل۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ اس نے ماں سے کہہ دیا کہ یہ صرف ایک سودا ہے جس میں اسے صرف ایک شے کی طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ آسیہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں بیٹی کی بات ٹھیک ہے، لیکن شوہر کی اطاعت ان کے مزاج میں شامل تھی۔ ماہین خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں صرف تنہائی تھی اور اپنے دل کے زخم۔ اگلے دنوں میں ہر طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کا نکاح اور رخصتی صرف ایک ہفتے بعد طے ہو چکی تھی۔ محض ایک گلی کے فاصلے پر ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا، لیکن دل کے فاصلے صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ ماہین خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس نے ہار مان لی تھی، یا شاید خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ جو رب نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا وہی قبول تھا۔ اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نیک نصیب کی دعا کرے۔ عباس کے نام کی مہندی جب اس کے نرم ہاتھوں پر چمکی تو وہ دیر تک بس اسی نام کو دیکھتی رہی۔ آسیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی تھی، مگر ان دعاؤں کے درمیان اس کا دل جیسے کہیں کھو چکا تھا۔ دکھ، خاموشی اور انجانی بے یقینی اس کے دل میں آہستہ آہستہ گھر کر رہی تھی۔ نکاح کی رسم کے بعد اس کا ہاتھ شگن کے پیسے تھمائے جانے کے ساتھ عباس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو وہ محض چپ رہی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی خوشی۔ وہ سجی سنوری دلہن تھی جس کا دل اندر سے خالی تھا۔ گھر کی خواتین میں ہنسی مذاق تھا، ہر طرف کہکے تھے، لیکن اس کا دل تو سنسان تھا۔ عباس کے کمرے میں جب اسے لے جایا گیا تو وہ حسین سیج پر بیٹھی یوں محسوس کر رہی تھی جیسے کسی اجنبی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کی اس پہلی رات میں اس کے نصیب کا اندھیرا اس کا استقبال کرے گا۔ عباس کافی دیر تک کمرے میں نہیں آیا۔ اس نے اپنی جھجک، بیزاری اور بے چینی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ نہ وہ روایتی دلہن تھی، نہ اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی جوش تھا، لہٰذا تھک کر اس نے زیور اتار دیا، بھاری لباس بدل کر سادہ سا لباس پہن لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔
جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عباس اندر آیا تو وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی توقعات اور خدشات یکدم تباہ ہو گئے جب عباس نے بنا کوئی بات کیے اچانک اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ سن ہو گئی، حیرت، صدمہ، بے یقینی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ عباس کے چہرے پر سنجیدگی کی سخت لکیر تھی اور اس کے الفاظ، اپنی ماں کو جا کر بتانا کہ میں نے تمہارا استقبال تھپڑ سے کیا ہے۔ اس نے دل کو جیسے توڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ کہ زندگی کی پہلی رات اس کا دل ویران ہو گیا۔ تھپڑ کے بعد بھی عباس کے دل کی آگ نہ بجھی تھی۔ زبردستی اس کے اندر وحشیانہ طریقے سے سماتے وہ ماہین کی چیخیں نکلوا گیا۔ پہلی بار میں ہی روڈ ہوتے وہ 3 بار اپنا ازدواجی حق لے چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ برداشت کیا، نہ احتجاج کیا، نہ وضاحت مانگی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ یہ دوزخ ہے جس میں اسے ساری زندگی جلنا ہے۔ اس رات وہ روتی رہی چپکے، نہ جانے کب آنکھ لگی۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ جب اشال نے اسے دیکھ کر طنز کیا تو وہ اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ بڑھ گئی۔ اشال کے لہجے کی کاٹ نے جیسے زخم کو اور گہرا کر دیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ خاموشی سے کمرے میں لوٹ آئی اور ہچکچاتے ہوئے عباس کو جگانے کی ہمت کی۔ اس بار عباس کا رویہ نرم تھا۔ اس نے پہلی بار نرمی سے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ نرم انگلیاں اس کے گال کو چھو رہی تھیں۔ اس کی قربت سے اس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی تھی، لیکن دل کا خوف کہیں کم نہ ہوا۔ رات والا ڈر دل میں بیٹھ گیا۔ صبح وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ عباس کی آنکھوں میں نیند تھی مگر لہجے میں عجب سی نرمی۔ اس نے مسکرا کر اس کی گردن پر لب رکھے، جیسے رات کے زخم کو مٹا دینا چاہتا ہو، لیکن ماہین کے دل میں جو خلا تھا وہ بھرنے والا نہیں تھا۔ اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی تو عباس نے کہا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بولی، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا۔ اس کی بے بسی، اس کا ڈر، سب کچھ اس کی آواز میں واضح تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے نئے دلہے کو جگانے کے لیے جا رہی ہو تو دروازہ بند کرتی نا۔ عباس اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ وہ اسے روک رہا تھا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے نرم لمس سے وہ لمحہ بھر اس کی قربت چاہتا تھا، لیکن ماہین کے دل میں رات کا زخم ابھی تک ہرا تھا۔ عباس کے دماغ میں جو لاوا پک رہا تھا اس کی جڑیں کہیں اور تھیں۔ مہندی کی رات ماں نے عباس کو وہ تلخ حقیقت بتا دی تھی جو اس کی پوری دنیا بدل دینے کے لیے کافی تھی۔ بی جان کی موت کا راز، آسیہ بیگم کی بے رحمی کی وہ کہانی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ کس طرح بی جان کو گھر سے نکالنے والی آسیہ بیگم تھی، کیسے ان پر ہاتھ اٹھایا گیا اور کیسے ان کی جان چلی گئی۔ یہ سن کر عباس کے دل میں نفرت کی ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا بدلہ وہ کسی اور پر نکال چکا ہے، ماہین پر۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جان گیا کہ اس کی انتقامی آگ نے معصوم لڑکی کو جلا دیا ہے۔ ماہین جو اس کے بدلے کی آگ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی، اب بھی اسے بے حد خوف ستاتی۔ جب وہ نرمی دکھاتا وہ ڈر جاتی، جب وہ فاصلے بڑھاتا وہ حیرت میں پڑ جاتی۔ اس کے رویے کی یہ دوگلا پن اسے شدید اذیت میں ڈال رہا تھا۔ جب اس نے خود کو عباس کی سخت گرفت سے آزاد کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ عباس جو ایک پل میں اسے قریب کھینچتا تھا دوسرے پل میں دور دھکیل دیتا تھا۔ وہ خود بھی اب کشمکش میں مبتلا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عباس تیار ہو کر باہر آ گیا، چہرے پر وہی روایتی مسکراہٹ سجائے جس میں دکھاوا بھی تھا اور بے یقینی بھی۔ خوشگوار ماحول میں سب ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، لیکن ماہین کی نظر بار بار عباس کے چہرے پر جا ٹھہرتی۔ اس نے دیکھا کہ عباس نے آسیہ بیگم سے بہت کم بات کی تھی۔ ایک عجیب سا اجنبیت کا رنگ تھا ان کے بیچ، جیسے ایک انکہی کہانی ان کے درمیان حائل ہو۔ ماہین نے یہ سب محسوس کیا لیکن خاموش رہی۔ وہ لڑکی تھی جو اب ہر زخم، ہر دکھ اپنے اندر دفن کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا ہلکا سا نشان تھا جسے اس نے میک اپ کے نیچے چھپا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین کی آنکھوں میں اس کی ادھوری مسکراہٹ کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ اپنی خوشیوں میں وہ زہر گھولتے جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ہر اذیت کو خود پر جھیلنے کے لیے تیار تھی، خاموشی سے، صبر سے۔ ناشتے کے بعد رسم کے مطابق وہ دونوں اظہر صاحب کے گھر چلے گئے۔ عباس کے دل میں وسوسے تھے کہ شاید ماہین اس رات کی بات اپنے گھر والوں کو بتا دے گی اور سب اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب نہ صرف ماہین خاموش رہی
بلکہ آسیہ بیگم کا رویہ حسب معمول مہربان اور شفیق تھا۔ وہ پہلے کی طرح صدقے واری جا رہی تھی۔ عباس کا دل مسلسل کشمکش میں تھا۔ وہ حیرت اور شک کی ملی جلی کیفیت میں گھر چکا تھا۔ آخر یہ عورت جو اس قدر نرم دل لگتی تھی، کیسے اس نے بی جان کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ آسیہ بیگم کی باتوں میں نرمی، ان کے چہرے پر ممتا، اور سب سے بڑھ کر فاطمہ آپا جیسے محلے کی مظلوم عورت کی خدمت گزاری، سب کچھ عباس کے دل میں نئی ہلچل مچائے جا رہے تھے۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ بانو بیگم کی باتوں اور آسیہ بیگم کے عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بانو بیگم نے ایک بار پھر اسے اپنے لفظوں کے جال میں جکڑ لیا۔ تمہاری بی جان کے بعد آسیہ بیگم بدل گئی ہے، پچھتاوے میں مبتلا ہو گئی ہے، اچھائی کے لبادے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عباس کا ذہن پھر سے واش کیا جاتا۔ اس کی برین واشنگ خوب ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک کا سچ دوسرے کا جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن دل کے وسوسے تو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے دل، دماغ اور جذبات سب بکھرتے جا رہے تھے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل کچھ لمحے کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ ماہین جو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں بے حد معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، بے اختیار اس کی آنکھوں میں سما گئی۔ وہ ایک پل کو اپنی ساری الجھنیں بھول گیا، نرمی سے پیچھے سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی نرم زلفیں، اس کا معصوم چہرہ، وہ سب کچھ جو اس کی بے ترتیب دنیا میں سکون کی ایک نرم لہر بن سکتا تھا۔ اس طرح بار بار میرے سامنے آتی ہو تاکہ میں تم پر حق زوجیت ظاہر کروں۔ اس کا لہجہ نرم تھا، سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں وہی تشنگی، وہی اضطراب۔ ماہین نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ پر حق رکھتی ہوں اور آپ مجھ پر۔ مجھے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے نہیں آتے۔ وہ اپنی ہمت اور وقار کے ساتھ بولی تھی۔ عباس پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ حیران رہ گیا اس لڑکی کی بہادری اور سچائی پر۔ میں جانتا ہوں تم کافی اعتماد رکھتی ہو، لیکن اتنا نہیں کہ میری شدتوں کے بعد بھی اپنا اعتماد بچا سکو۔ وہ آہستگی سے جھک کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لمس نے ماہین کو پل بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ بھول گئی کہ وہ مضبوط بن کر سامنے آنا چاہتی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن عباس نے اسے بازوں میں بھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس وقت مجھ سے دور جاؤ۔ وہ اپنے ہی اندر کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اپنانا بھی چاہتا تھا اور دلانا بھی چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ خاص نہیں۔ وہ دانستہ اس رات اور اس تھپڑ کا ذکر کرنے لگا۔ وہ تھپڑ تمہارے لیے نہیں تھا، تم نے انہیں بتایا ہی نہیں جن کے لیے تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ کا مطلب میرے والدین؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اس کی آنکھوں میں بے گناہی تھی، سچ تھا۔ عباس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے تپش جاگی، لیکن وہ پل بھر میں بجھ گئی۔ بس میں نے جو کیا وہ رد عمل تھا، مت دہراؤ اسے، صرف مجھے محسوس کرو۔ اس کے لب ماہین کے لبوں پر آ چکے تھے۔ وہ مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ عباس کی گرفت میں وہ سمٹتی چلی گئی۔ شاید ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، صرف وہ پل، صرف وہ لمس، صرف وہ احساس جو کسی بھی سچ اور جھوٹ سے ماورا تھا۔ اس کے بعد مزاحمت کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ صرف ایک بار جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی سزا اس کی روح کو دی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپناتے ہوئے بھی اس کے اندر خوف کی ایک سرد لہر چھوڑ رہا تھا، لیکن ایک بات طے تھی، اب وہ عباس کی ہو چکی تھی اور عباس اسے پا کر خود بھی اپنی ذات کی الجھنوں میں گم ہو چکا تھا۔ محبت، بدلہ، نفرت، کشش، سب ایک دھند میں لپٹے جا رہے تھے۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہونے والی زوردار دستک نے ماہین کو جیسے نیند سے نہیں کسی ڈراؤنے خواب سے جگا دیا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تو سامنے اشال کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ باہر آ کر ناشتہ بنانے کی تیاری کرو۔ آواز تیز، لہجہ سخت اور آنکھوں میں حقارت کی وہ چبھن تھی جس نے ماہین کے دل میں ایک بار پھر وہی درد بھر دیا تھا۔ اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ عباس کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ اس نے دیکھا، سنا، لیکن خاموش رہا۔ اس کی مردہ آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو انصاف کی طرف اٹھتی ہے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے آیا تھا کہ بولے، اشال کو روکے، لیکن پھر ماں اور بہن کے بیچ اپنی بیوی کی حمایت کر کے نیا محاذ کھولنے سے ڈر گیا۔ کمزوری کا زہر اس کی رگوں میں اتر گیا تھا۔ ماہین نے بنا کچھ کہے ناشتہ بنایا، پورا گھر سمیٹا۔ تھکن سے چور جب وہ بس چند لمحے سکون کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، بانو بیگم نے اسے بلا لیا۔ ذرا آ کر میرے پیر دبا دو۔ اشال ایک طرف بیٹھی مزے سے نیل پالش لگا رہی تھی۔ وہ جیسے ان سب کے بیچ غیر تھی، کوئی اجنبی، کوئی نوکرانی۔
माही ने धीरे से कहा, चची जान मैं नहा कर आती हूँ, फिर दबा दूंगी। लेकिन बानो बेगम का लहजा सख्त हो गया। पहले दबा दो, दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो दिल के अंदर का लावा बाहर आ ही जाता है। माहीन ने पहली बार पलटकर सख्ती से इशाल की तरफ देखा। इशाल, तुम सारा दिन फारिग होती हो, चची जान के पैर तुम दबा दो। उसका लहजा बेहद नर्म मगर जानदार था। वो पलटी ही थी कि अब्बास दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसकी मौजूदगी ने बानो बेगम का चेहरा बदल दिया। वो जो चंद लम्हे पहले अकड़ कर खड़ी थी, अब मोहब्बत और शफकत की मूरत बन गई। अरे बेटी, मैं तो कह रही थी तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन चालाकी और झूठ के पर्दे से ज़्यादा देर नहीं टिकते। अब्दुल्ला चचा और अब्बास की आमद ने फ़िज़ा बदल दी। अब्बास की माँ ने अपनी मज़लूमियत का तासुर देने की भरपूर कोशिश की। अब्बास बेटा, बस माहीन को समझा रही थी कि बड़ों के सामने ज़ुबान नहीं चलाते। अब्बास ने पलट कर माहीन की तरफ देखा। वो साकत खड़ी थी जैसे पत्थर की मूरत हो। तुमने कुछ कहा है अम्मी को? इसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन फिर भी इल्ज़ामात की बौछार जारी रही। आज के बाद अम्मी के सामने ज़ुबान नहीं चलाओगी। वो गुस्से से आगे बढ़ता है, उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार गया। जुल्म का एक सन्नाटा था। माहीन के दिल की धड़कन जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ ली थी। उसने अपने दिफा में अब्दुल्ला चचा को मुहातिब किया। अब्बास को ये बात गिरां गुजरी। उसने आगे बढ़कर माहीन का बाजू सख्ती से थाम लिया। खबरदार, अगर तुमने वही गलती दोहराई जो तुम्हारी माँ ने बीजान के साथ की थी, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा हमेशा के लिए। उसकी आंखों में गुस्से और पागलपन की झलक थी। माहीन साकत थी। उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। अब्दुल्ला चचा से बर्दाश्त ना हुआ, वो आगे बढ़े। क्या कह रहे हो अब्बास, होश में तो हो? अब्बास का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके बाप ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सब तुम्हारी माँ की कहानी है। बीजान के साथ तुम्हारी ताई ने कभी वो सलूक नहीं किया जो तुम्हें बताया गया है। तुम्हारी माँ हमेशा से खुदगर्ज़ औरत थी, जो अपने आप से बढ़ के किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। तुम्हारी ताई ने हमेशा बीजान की खिदमत की है, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुम्हें भी भड़का दिया। माहीन रोती हुई कमरे में जा चुकी थी। सच की पहली किरण अब्बास की आंखों में चमकी। वो कभी माँ को देखता, कभी बाप को। अंदर कुछ टूटने लगा था। वो धीरे धीरे बिखरने लगा। अब्दुल्ला साहब की आवाज़ जैसे बरसों की खामोशी को तोड़ती रही। तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी जहर बोया है। भाभी ने हमेशा खिदमत और मोहब्बत की है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कभी उसे दिल से कबूल ही नहीं किया। बानो बेगम खामोश थी, उनकी आंखों में शिकस्त थी। इशाल का चेहरा भी जर्द हो चुका था। अब्बास की रूह पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसकी नसों में जैसे आग भड़क उठी थी। वो थोड़े फासले पर जाकर साकित खड़ा हो गया। उसकी माँ का खामोश रहना सब कुछ कह गया था। वो पलटा और तेज़ी से अपने कमरे में आया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही लड़की थी जिस पर इसने अपनी माँ के कहने पर बेबुनियाद लफ्ज़ों की बुना पर जुल्म किया था। वो जो आंसू बहा रही थी, लेकिन लबों पर कोई शिकवा ना था। अब्बास की टांगें लर्जने लगीं। वो आहिस्तगी से उसके कदमों में बैठ गया। माफ़ कर दो मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत मेरी कमज़ोरी बन जाएगी। मैंने तुम पर वो बोझ डाल दिया जो तुम्हारा था ही नहीं। उसकी आवाज़ बिखर रही थी। माही ने जल्दी से उसे उठाया। ऐसा ना करें, आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। वो तड़प कर बोला, वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, कभी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम दुबई चले जाएं, जहाँ कोई जहर, कोई परछाई हमारे बीच न आए। वो इसके सामने हाथ फैला चुकी थी। वादा करें। अब्बास ने इसकी हथेली को लबों से लगा लिया। वादा मेरी जान, आज से तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उसकी आवाज़ में मोहब्बत की वो नरमी थी जिसके लिए माही ने अपनी ज़िंदगी दे दी थी। इसने हंसते हुए कहा, हनीमून तो अब भी बाकी है और औलाद भी प्लान कर लेंगे। और वो शर्मा गई। पता है तुम्हें, औलाद पैदा करने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अभी से इसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो और हमारी औलाद भी नॉर्मल हो जाए। वो इसे हंसाने के लिए बेबाक हो रहा था और वो शर्मा रही थी। उन लम्हों में जैसे दुख की ज़मीन पर खुशियों की नरम घास उगाई थी। औरत अगर वफा की मूरत हो तो मर्द की ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। और आज अब्बास की ज़िंदगी भी जन्नत के पहले दरवाज़े पर दस्तक दे चुकी थी। मोहब्बत, माफ़ी और एक नया आगाज़, यही वो खुशबू थी जिसने एक बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटना शुरू कर दिया था। ख़त्म शुद।